اگر تم اپنی لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں فضول کام چھوڑنے پڑیں گے، فضول کاموں میں وقت لگانا چھوڑنا پڑے گا۔ اگر تم اسی طرح فضول کاموں میں وقت لگاتے رہے تو لائف میں کبھی کامیاب نہیں بن سکتے۔ لائف میں کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے وقت کو قیمتی بنا لیتے ہیں۔ اگر تم فضول کاموں میں اپنا وقت برباد کرو گے تو کبھی بھی لائف میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اسی لیے فضول کاموں میں اپنے وقت کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ تم لگاتار اپنے کام پہ محنت کرو تو تم لائف میں کامیاب بن سکتے ہو۔ جو وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ میں آپ کو ایک گاؤں کا قصہ سناتا ہوں۔ یہ قصہ سننے کے بعد آپ کو وقت کی قدر ہو جائے گی۔ کسی علاقے میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہوا کرتا تھا۔ اس گاؤں کا جو مالک تھا وہ بہت ہی کڑک اور سخت طبیعت کا تھا۔ مطلب جو وڈیرے ہوتے ہیں وہ اس گاؤں کا وڈیرا تھا اور وہ بہت ہی سخت طبیعت کا تھا۔ ہر روز اس گاؤں میں نماز بھی اپنے پانچوں وقت ٹائم پہ ہوتی تھی اور ایک چھوٹی سی اس گاؤں میں مسجد ہوا کرتی تھی۔ اس میں پانچوں وقت نماز ہوتی تھی اور جمعے کی اس میں بہت بڑی جماعت ہوتی تھی۔ لیکن جمعے کے دن جو گاؤں کا وڈیرا تھا وہ دیر سے آتا تھا، لیکن جب تک وہ وڈیرا نہیں آتا تھا اس گاؤں میں نماز جمعے کی نہیں پڑھی جاتی تھی۔ پیش امام بھی ڈرتا تھا اگر گاؤں کے وڈیرے سے میں نے پہلے نماز پڑھ لی تو وہ مجھے کوئی سزا دے دے گا۔ اس کے ڈر کی وجہ سے پیش امام بھی نماز پڑھانے سے ڈرتا تھا۔ جب تک وہ وڈیرا آ نہیں جاتا تھا تب تک سارے بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دن اچانک جمعے کے دن ساری جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور ایک مسافر اس مسجد میں آیا۔ اس ولیج کی مسجد میں مسافر جب آیا تو اس نے دیکھا کہ ساری جماعت بیٹھی ہوئی ہے نماز کے انتظار میں، تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد اس نے مجھ سے معلوم کیا لوگوں سے کہ اس مسجد میں نماز کتنے ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے۔ تو جب اس نے ٹائم دیکھا تو اس ٹائم سے 15 منٹ اوپر ہو چکے تھے۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ ٹائم سے تو 15 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، پھر آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ پھر لوگوں نے اسے کہا کہ اس گاؤں کا جو وڈیرا ہے بہت تیز طبیعت کا ہے اور اگر ہم نے پہلے نماز پڑھ لی اور وہ نہیں پہنچا تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ تو اس مسافر نے کہا کہ میں نماز پڑھا لیتا ہوں، مجھے چاہے پھر وہ جو بھی کر لے، میں ڈرتا نہیں۔ انہوں نے کہا اگر آپ نہیں ڈرتے تو بے شک آپ نماز پڑھا لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تو اس مسافر نے نماز پڑھا لی۔ نماز پڑھ لینے کے بعد سب فارغ ہو گئے اور جب وہ وڈیرا پہنچا تو نماز ہو چکی تھی۔ تو وڈیرے نے سارے لوگوں سے پوچھا کہ نماز کس نے پڑھائی ہے؟ تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا جو مسافر اس مسجد میں آیا تھا کہ اس نے پڑھائی ہے۔ تو اس نے اس مسافر سے پوچھا وڈیرے نے کہ تم نے نماز پڑھائی ہے؟ تو اس مسافر نے کہا میں نے نہیں پڑھائی، وقت نے پڑھائی ہے۔ جب ایسا اس نے کہا تو وڈیرے کے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچا اسے کچھ کہنے کے لیے۔ وڈیرے کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بالکل وقت کسی کے لیے نہیں رکتا ہے۔ یہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ہے، ہمیں جینے کے لیے 24 گھنٹے ملتے ہیں اور ہر شخص کو جینے کے لیے 24 گھنٹے ملتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، سبھی کو 24 گھنٹے ملتے ہیں۔ پھر کچھ شخص کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہو پاتے۔ جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اپنے 24 گھنٹے میں محنت کرتے ہیں تبھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو ناکام ہوتے ہیں وہ اپنے 24 گھنٹوں میں فضول کاموں میں برباد کر دیتے ہیں، چیٹ وغیرہ کرنے میں یا کسی کو میسج کرنے میں یا کسی کے ساتھ بات کرنے میں۔ اسی طریقے سے ہماری لائف گزر جاتی ہے اور ہم کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کامیاب ہونے کے لیے ہمیں زندگی کے مزوں کو کچھ چھوڑنا بھی پڑتا ہے، کڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کر ہم اپنی لائف میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں گے تو تبھی ہم اپنی لائف میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
لائف میں زیادہ تر ناکام ہونے والے شخص وہی ہوتے ہیں جو لو کے چکر میں پڑتے ہیں۔ میں آپ دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی کے لو کے چکر میں پڑے ہیں تو اس میں آپ کا وقت بہت زیادہ ضائع جائے گا۔ اپنے وقت کو ضائع یا برباد نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے لو کر بیٹھے ہیں تو اس پہ آپ کا بہت زیادہ وقت ضائع ہوگا اور بہت زیادہ ہی آپ برباد ہو جائیں گے۔ وہ کیسے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی سے دل لگا بیٹھے ہیں اور اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو آپ 24 گھنٹے کی لائف میں 24 گھنٹے اسی کو ہی سوچیں گے، کھائیں گے پئیں گے پھر بھی اسی کو سوچیں گے۔ یہی سوچیں گے کہ میں کیسے اسے اپنے لیے راضی کروں، میں کیسے اس مقصد کو پالوں۔ آپ اسی کی سوچ میں اپنا کام چھوڑ دیں گے اور اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے، اور یہی وجہ آپ کی لائف میں ناکامی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہ بات آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ اگر آپ کہیں ایسی جگہ پر پھنسے ہیں تو اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ کامیاب نہیں بن پائیں گے، اور پھر یہ چیز بھی آپ کو نہیں ملے گی جو آپ چاہ رہے ہیں۔ اگر مل بھی گئی تو آپ اس کو کیا دیں گے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب بنوں، میرے پاس سب کچھ ہو، لیکن آپ کے پاس سب کچھ تبھی ہوگا جب آپ اپنی لائف کے 24 گھنٹوں میں زیادہ گھنٹے محنت میں گزاریں گے۔ بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا، محنت سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو کبھی لائف میں کامیاب نہیں بن سکیں گے۔ چاہے آپ محنت کم ٹائم ہی کیوں نہیں کرتے، چاہے آپ زیادہ ٹائم محنت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے، کچھ لوگ کم ٹائم محنت کرتے ہیں پھر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ ٹائم محنت کرتے ہیں اور زیادہ ٹائم ضیاع بھی کرتے ہیں، مطلب اپنا زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، تو بھی آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ محنت کم کرتے ہیں لیکن زیادہ تر اپنا وقت سونے میں لگاتے ہیں اور زیادہ فضول کاموں میں اپنا وقت رائے گاہ نہیں کرتے، تو بھی آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بات آ کر اسی پر ہی رکتی ہے کہ آپ اپنے وقت کو فضول ضائع مت کریں۔ اگر کسی کے لو کے چکر میں آپ پڑیں گے تو اس میں بھی آپ کا وقت فضول جائے گا۔ آپ کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ اگر آپ کسی کے لو کے چکر میں پڑیں گے تو وہ آپ اپنا ہر منٹ اس کو دے دیتے ہیں، ہر منٹ میں آپ اسی اگلے بندے کو سوچتے رہتے ہیں جس سے لو کر بیٹھتے ہیں، اپنے 24 گھنٹے کی لائف میں اسی کو سوچتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی لائف کو نہیں بدلیں گے، اسے سوچنا نہیں چھوڑیں گے تو کبھی بھی کامیاب نہیں بن سکتے۔ جو جانے والا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، جو رکنے والا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ جو چلا گیا اسے سوچنا چھوڑ دیں۔ اگر کوئی آپ سے لو نہیں کرتا تو آپ 1000 بار بھی کوشش کریں اس کو کبھی نہیں منا سکتے۔ اگر آپ کسی سے لو کرتے ہیں اور وہ بھی آپ سے کرتا ہے تو صحیح بات ہے، اگر نہیں کرتا تو اس کا پیچھا کبھی نہ کریں۔ اگر اس کا پیچھا کریں گے تو آپ کی لائف برباد ہو جائے گی، اس کو آپ کی قدر نہیں ہوگی۔ آپ اپنے کام پہ، اپنی محنت پہ فوکس کریں گے، محنت پہ، کام پہ فوکس کریں گے تو اگلے بندے کو بھی بھولنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور آپ کی لائف کامیاب بن جائے گی۔ لائف کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے ایک ایک منٹ کو قیمتی بناؤ۔ اگر آپ اپنے جو منٹ اس کو راضی کرنے میں لگا رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ آپ اپنا یہ وقت اس کے پیچھے بیکار میں خرچ کر رہے ہیں تو آپ پھر ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو لگے گا کہ نہیں میں یہ خرچ کر رہا ہوں، مجھے فائدہ ہوگا، ایک نہ ایک دن وہ میری بات مان لے گا، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر اپنی لائف کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو اپنے وقت کی قدر کر لو، ایک ایک منٹ کی قدر کر لو۔ اگر نہیں کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں بن سکتے۔ لائف کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے وقت کو بچاؤ۔